کو ریئل اسٹیٹ کو ریفائن کرنا پڑے گا. نوی سر میں آپ کو بتاؤں دنیا میں 90% جو بلینئرز ہیں وہ تھرو ریئل اسٹیٹ بنتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریئل اسٹیٹ پوری انڈسٹری ہے, یہ کوئی ایک ریئل اسٹیٹ دکان نہیں ہے, یہ پوری ایک انڈسٹری ہے. تو جب 90% بلینئرز دنیا کے ریئل اسٹیٹ سے بن رہے ہیں تو پاکستان میں سمجھتا ہوں 80% تو بن رہے ہوں گے. نہیں 100%. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب اگر آپ بزنس کمیونٹی کو دیکھیں عمران صاحب تو شاید بہت کم لوگ آپ کو نظر آئیں گے, چند ایک بزنس مین آپ انگلیوں میں گن سکتے ہیں کہ جی یہ کسی بزنس کے تھرو گئے ہیں. ادروائز تو کسی کے پلاٹ کے پاس سوسائٹی اچھی لانچ ہو جاتی ہے, کسی کی زمین ڈی ایچ اے میں آ جاتی ہے, کسی کے پاس کوئی بڑی موٹر وے بن جاتی ہے, تو انہی طریقہ کار سے ہی زمین مہنگی ہو رہی ہے. تو آپ الٹیمیٹلی نوید بھائی صرف ریئل اسٹیٹ والے نہیں, میں آپ کو بتاؤں کوئی بھی کاروبار اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے اس کا جو سیکنڈ انکم ہے وہ ریئل اسٹیٹ ہے. یہ آپ سب مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. دنیا میں ایسا ہے. اگر علی بابا کا اگر جو آنر ہے جیک ما, وہ اگر اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو ریئل اسٹیٹ میں لے کے جاتا ہے. ایلان مسک کی انویسٹمنٹ ریئل اسٹیٹ میں جاتی ہے. گوگل کے جو پیچھے بیٹھے ہوئے جو اس کے آنرز ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ سے پورے جزیرے خریدتے ہیں. سر اسی طرح اویل ایکس ہے پاکستان میں انٹرنیشنلی ہے, ان کا مین جو کام ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا. یہ اٹلی یا اسپین کی کوئی بہت بڑی کمپنی ہے جو ریئل اسٹیٹ ہے, ان کا اویل ایکس. میکڈونلڈ کا بزنس ماڈل برگر نہیں ہے, ریئل اسٹیٹ ہے. بالکل ریئل اسٹیٹ ہو گیا. سر سب وے آپ کا ایون کے نوید صاحب یہ آپ کے اسٹار بکس, آپ کو پتہ ہے اسٹار بکس بھی ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی ہے. جو اسٹار بکس کو جو ہے انہوں نے پورا ایک ایسا سسٹم کر دیا کہ اسٹار بکس کے آپ کلائنٹ بن جاتے ہو. صحیح. اور وہ ریئل اسٹیٹ فرم ہے, تو پوری دنیا سے ریئل اسٹیٹ سے کما رہی ہے, اور پاکستان میں پھر بھی لوگ کم کما رہے ہیں. جس طرح ان کی انکم ہونی چاہیے ریئل اسٹیٹ سے, اس طرح نہیں. وہ ٹائم آئے گا, بالکل آئے گا, ابھی وہ ٹائم آئے گا. تو آپ نے اسٹارٹ کیا کراچی کی ریئل اسٹیٹ سے بیک ان 2002 and 3 میں اسٹارٹ کیا. پھر آپ دبئی موو کر کے اس کے بعد؟ نہیں سر, میں 2003 میں نے کام شروع کیا. 2 سال میں نے کراچی کے ایک پروجیکٹ سنہری اپارٹمنٹ پہ کام کیا. اچھا. اس کے بعد ہم جو ہے وہ 2004 میں ہی ہم گوادر موو کر رہے تھے, کیونکہ گوادر اس وقت نیا یہ مشرف صاحب کا ٹائم. مشرف صاحب کے دور میں. اچھا, اس ٹائم پہ گوادر ابھی ان کا کیا پلانس تھے اس بارے میں, کیا ہوا چل رہی تھی گوادر کو لے کے؟ سر 2003 میں وین آئی واز فرسٹ ٹائم دیئر, وہاں پہ ٹوتھ پیسٹ نہیں ملتا تھا. یہ سڑک بھی نہیں ہوگی آپ کو, کچھ بھی نہیں تھا سر. لوگ بائی روڈ گوادر جاتے تھے 22 گھنٹے میں. وہ راستہ آپ کا جاتا تھا کوئٹہ سے تربت, اور تربت سے آپ گوادر کی طرف آتے تھے. جو آپ 8 گھنٹے میں ٹریول کرتے ہو, 22 آورس کا وہ تھا. اور راستے میں اگر بارش ہو جائے تو 1.5 دن لوگوں کو لگ جاتا تھا گوادر پہنچنے کے لیے. اور جب میں فرسٹ ٹائم گیا تھا کوئی روڈ وہاں پہ نہیں تھی, ایون کہ کوئی ٹوتھ پیسٹ کی دکان نہیں تھی جہاں سے مجھے ٹوتھ پیسٹ ملے. تو لیکن ہاں ایک چیز تھی کہ مشرف صاحب نے یہ بتا دیا تھا کہ گوادر ایک ڈیپ سی پورٹ بننے جا رہا ہے. اور جو آج آپ کا سی پیک ہے, سی پیک اس وقت نام نہیں تھا, لیکن یہ تھا کہ چائنا جو ہے ایک روڈ بنانے جا رہا ہے جو پوری پاکستان کو ایشیا سے ملائے گی, اور اس طرح کا ایک پلان بنا تھا. سی پیک اس کا نام نہیں تھا, ایک روڈ نیٹ ورک تھا. OBOR تھا, ون بیلٹ ون روڈ اس کا نام تھا. اور فری زون, انہوں نے فری زون بھی نہیں تھا کہ گوادر میں کوئی انڈسٹریل, صرف پورٹ اور روڈ تھا. تو لوگوں کو نظر آ رہا تھا ایک نیا شہر بن رہا ہے, وہاں پہ جب اپرچونیٹیز کراچی کی طرح جو ہے وہ اویل کریں گے لوگ. تو ہم بھی گئے وہاں پہ, زمینیں دیکھیں. آپ کو پتہ ہے جہاں بھی کام شروع ہوتا ہے. اچھا گوادر کیوں میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ تیز کراچی کا پاکستان کا شہر ہے. آپ کراچی لے لیں, اسلام آباد لے لیں, لاہور لے لیں, آپ وہاں پہ انویسٹمنٹ وہاں کا لوکل کرتا ہے. بالکل 10% آپ کو ملتا ہے وہاں کا باہر کے دوسرے شہروں سے. گوادر میں پورے پاکستان سے لوگ انویسٹ کر رہے تھے. انٹرنیشنل سٹی بلکہ کہہ سکتے ہیں. انٹرنیشنل چائنا تو کر ہی رہا تھا. میں آپ کو ایون بتاؤں, یہ بات میں آپ کے چینل پہ بتا رہا ہوں, گوادر میں 2 بنگلہ دیشی نیشنلس نے بھی زمینیں لی ہوئی ہیں. اچھا. پاکستانیوں کے نام پہ. اور ایسے کتنے ہوں گے جن کو ہم نہیں جانتے. اور آپ دعا کریں, اور پاکستان کی خوش نصیبی ہے اگر پاکستان نے چائنیز کو وہاں پہ زمین خریدنے کی اجازت دے دی تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ریئل اسٹیٹ میں کرتے ہیں وہ چائنیز ہوتے ہیں. آسٹریلیا کا جو شہر میلبرن ہے وہ اس سال سب سے زیادہ ہائی, اس کی انفلیشن جو ہے وہ ریٹس میں بڑی ہے. بالکل. دا ریزن از وہاں پہ چائنیز انویسٹمنٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر گوادر میں چائنیز کو خریدنے کی اجازت دے دی تو نوید سر آپ میں وہاں پہ زمین خرید ہی نہیں پائیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو پھر آپ دبئی کیوں گئے گوادر سے؟ جی سر 2005 میں 6 میں گوادر تو روٹین میں چل ہی رہا تھا. دبئی میں ایک بوم آیا, ہم نے کہا چلیں جی دبئی میں بھی اچھا ہم نے پہلی دفعہ دبئی گئے تھے گوادر ہی سیل کرنے. ویسے جو 5-6 میں گئے دبئی, وہ غلط ٹائم پہ گئے میرے خیال میں انویسٹمنٹ کرنے. سر اس وقت ایک پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ہر کوئی جو ہے وہ بھیڑ چال کا حساب ہوتا ہے. سب وہاں پہ پہنچے, ہم بھی پہنچ گئے, دبئی گئے. لیکن میں آپ کو بتاؤں مجھے دبئی آج بھی سمجھ نہیں آتا ہے.
جن لوگوں کو, اچھا آپ کے ہی چینل پہ آپ دیکھیے گا, آپ کے پاس سوالات آئیں گے, جن لوگوں کو دبئی میں اس وقت مار پڑی ہے نا, وہ اب دبئی جانے کا سوچتے بھی نہیں ہیں. صحیح, کیونکہ اب کچھ نئے لوگ جائیں گے, اب کچھ نئے لوگ جائیں گے جو وہاں پہ انویسٹ کریں گے. لیکن سر دبئی کی مارکیٹ ہمیشہ جو ہے نا وہ ایک اس میں نا ٹرسٹ نہیں ہوتا ہے. آپ کوئی چیز لینے جا رہے ہو تو مل نہیں رہی ہے, اور وہی چیز آپ بیچنے جا رہے ہو تو کوئی لے نہیں رہا ہے.